مرد حق باطل کے آگے مات کھا سکتا نہیں، سر کٹا سکتا ہے لیکن سر جھکا سکتا نہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، اب وہ وقت آ گیا کہ امام عالی مقام کے علم بردار حضرت عباس بن علی امام پاک سے میدان میں جانے کی اجازت طلب کر رہے ہیں اور عرض کرتے ہیں بھائی جان، سارے بھائی بھتیجے اور بھانجے تو بھوکے پیاسے جام شہادت نوش کر لیے، مگر اب ننھے ننھے شیر خوار بچوں کا پیاس سے تڑپنا اور ان کا بلکنا مجھ سے دیکھا نہیں جاتا۔ مجھے اجازت دیجیے کہ میں جا کر فرات سے ایک مشکیزہ پانی لاؤں اور ان پیاسوں کو پلاؤں۔ حضرت کی آنکھیں اشک بار ہو گئی۔ فرمایا بھائی عباس، تم ہی میرے علم بردار و علمدار ہو، اگر پانی لانے میں تم شہید ہو گئے تو پھر میرا علم کون اٹھائے گا اور میرے زخم دل پر محرم کون لگائے گا؟ عرض کیا میری جان آپ پر قربان، مجھے پانی لانے کی اجازت دیجیے، ضرور دیجیے کہ اب ننھے بچوں کے پیاس کی تکلیف میری قوت برداشت سے باہر ہے۔ بس آخری تمنا یہی ہے کہ ساقی کوثر کے جگر کے پاروں کی چند گھونٹ پانی پلا کر میں بھی اپنے بھائیوں کے پاس پہنچ جاؤں۔ حضرت امام نے عباس کی طرف جب بہت اصرار دیکھا تو انہیں سینہ سے لگایا اور اشک بار آنکھوں کے ساتھ ان کو اجازت دے دی۔ وہ ایک مشکیزہ کاندھے پر لٹکا کر گھوڑے پر سوار ہوئے اور فرات کی طرف روانہ ہوئے۔ یزیدی فوج نے جب حضرت عباس کو فرات کی طرف آتا ہوا دیکھا تو روک دیا۔ آپ نے فرمایا اے کوفیو، خدا تعالیٰ سے ڈرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شرماؤ۔ افسوس صد افسوس کہ تم لوگوں نے بے شمار خطوط بھیج کر نواسہ رسول کو بلایا اور جب وہ سفر کی مشقتیں اٹھا کر تمہاری زمین پر جلوہ افروز ہوئے تو ان کے ساتھ تم نے بے وفائی کی، دشمنوں سے مل کر ان کے تمام رفقا اور عزیز و اقارب کو شہید کر دیا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو ایک ایک بوند پانی کے لیے ترسا رہے ہو۔ سوچو قیامت کے دن ان کے نانا جان نبی کریم کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ کوفیوں نے جواب دیا کہ اگر ساری دنیا پانی ہو جائے تب بھی ہم تمہیں پانی کا ایک قطرہ نہیں لینے دیں گے جب تک کہ حسین یزید کے ہاتھ پر بیعت نہ کر لیں۔ ظالموں کا یہ جواب سن کر آپ کو جلال آ گیا۔ فرمایا حسین سر کٹا سکتے ہیں لیکن باطل کے سامنے سر جھکا نہیں سکتے۔ مرد حق باطل سے ہرگز خوف کھا سکتا نہیں، سر کٹا سکتا ہے لیکن سر جھکا سکتا نہیں۔ پھر حضرت عباس شیر کی طرح ایک جھپٹ پڑے اور تلوار ابدار دھواں دھار چلانے لگے، یہاں تک کہ بہت سے دشمنوں کو موت کی نیند سلاتے ہوئے فرات کے قریب پہنچ گئے۔ پانی کے کنارے والی فوج نے جب آپ کو دیکھا تو وہ آئینی دیوار بن گئی، مگر شیر خدا کا شیر مارتے کاٹتے اور دشمنوں کی صفوں کو چیرتے پھاڑتے آگے بڑھا اور گھوڑے کو فرات میں داخل کر دیا۔ مشکیزہ بھرا اور ایک کلو ہاتھ میں پانی لے کر پینا چاہا کہ ننھے ننھے بچوں کا پیاس سے تڑپنا اور بلکنا یاد آ گیا تو آپ کی غیرت ایمانی نے یہ گوارا نہ کیا کہ ساقی کوثر کے دلارے اور علی و فاطمہ کے جگر کے پارے تو پیاس سے تڑپ رہے ہیں اور ہم سیراب ہو جائیں۔ آپ نے چلو کا پانی ڈال دیا اور بھرا ہوا مشکیزہ بائیں کندھے پر لٹکائے ہوئے نکل پڑے۔ چاروں طرف سے شور ہوا، راستہ روک لو، مشکیزہ چھین لو، پانی بہا دو۔ اگر حسین کے خیمے تک پانی پہنچ گیا تو پھر ہمارا ایک سپاہی نہیں بچ پائے گا، سب کی عورتیں بیوہ ہو جائیں گی اور سارے بچے یتیم ہو جائیں گے۔ اور حضرت عباس اس کوشش میں رہے کہ کسی طرح اہل بیت نبوت کے پیاسوں تک یہ پانی پہنچ جائے۔ جب دشمنوں نے آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا تو آپ نے بھرے ہوئے شیر کو یعنی آپ نے جو ہے شیر کی طرح حملہ کرنا شروع کر دیا۔ لاشوں پر لاشیں گرنے لگی اور خون کی ندی بہنے لگی اور شیر خدا کے شیر نے ثابت کر دیا کہ میرے بازوؤں میں قوت حیدری اور رگوں میں خون علی ہے۔ آپ برابر دشمنوں کو مارتے کاٹتے اور چیرتے پھاڑتے ہوئے خیمہ حسینی کی طرف بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ ایک بدبخت جس کا نام زرارہ تھا پیچھے سے دھوکے دے کر کے ایسی تلوار چلائی کہ ہاتھ کندھے سے کٹ کر الگ ہو گیا۔ آپ نے فوراً دائیں کندھے پر مشکیزہ لٹکا لیا اور اسی طرح ہاتھ سے تلوار بھی چلاتے رہے۔ پھر اچانک نوفل بن ارسک خبیث نے دائنا بازو بھی کاٹ کر الگ کر دیا۔ آپ نے مشکیزہ کو دانتوں سے پکڑ لیا، مگر مشکیزہ کا خیمہ حسینی تک پہنچنا اللہ تعالیٰ کو منظور نہ تھا۔ ایک بدبخت کا تیر مشکیزہ میں ایسا لگا کہ پار ہو گیا اور اس کا سارا پانی بہہ گیا۔ پھر ظالموں نے چاروں طرف سے گھیر کر آپ کو زخموں سے چور چور کر دیا، یہاں تک کہ آپ گھوڑے کے ذہن سے زمین پر آ گئے
اور فرمایا اے بھائی جان میری خبر گیری فرمائیے۔ امام علی مقام دوڑ کر تشریف لائے، دیکھا کہ عباس علمدار خون میں نہائے ہوئے ہیں اور ان قریب جام شہادت نوش کرنے والے ہیں۔ شدت غم سے امام کی زبان پر یہ کلمات جاری ہوئے، الان ان کا سارا ظہری، اب میری کمر ٹوٹ گئی۔ پھر عباس کی لاش کو آپ اٹھا کر خیمہ کی طرف لا رہے تھے، ان کی روح قفص و انصری سے پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لوٹا اجل نے شیر الہی کے باغ کو، بھائی کے دل سے پوچھیے بھائی کے داغ کو۔ اب امام علی مقام کے سامنے آپ کے لخت جگر، نور نظر شفیع پیغمبر حضرت علی اکبر کھڑے ہوئے اور میدان جنگ میں جانے کی اجازت طلب کر رہے ہیں۔ آپ نے محبت بھری نگاہ اپنے فرزند ارجمند پر ڈالی اور فرمایا بیٹا میں تمہیں کس بات کی اجازت دوں؟ کیا تیروں سے چھلنی ہونے اور تلواروں سے کٹنے کی اجازت دوں؟ کیا میں تمہیں خاک و خون میں گلتا ہونے کی اجازت دوں؟ بیٹا تم نہ جاؤ، میں جاتا ہوں کہ یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں، مجھے شہید کرنے کے بعد یہ پھر کسی سے تعارض نہ کریں گے۔ علی اکبر نے عرض کیا ابا جان اب میں آپ کے بعد زندہ نہیں رہنا چاہتا، مجھے بھی بہشت بری میں نانا جان کے پاس پہنچا دیجیے۔ چہچہتا بیٹا جس کی کبھی کوئی ہٹ اور ضد ایسی نہ تھی جو پوری نہ کی گئی ہو، مگر آج تو وہ گردن کٹانے اور خاک و خون میں لوٹنے کی اجازت طلب کر رہا ہے۔ اجازت دے تو کس طرح اور نہ دے تو اس کا شیشہ دل چور چور ہو جائے گا اور باغ رسالت کا گل شاداب و رنج و غم سے کمل لا جائے گا۔ مگر جب بیٹے کا اصرار بہت زیادہ بڑھا تو امام علی مقام کو چاروں ناچارہ اجازت دینا ہی پڑی۔ حضرت علی اکبر میدان جنگ میں جانے کے لیے تیار ہوئے تو امام علی مقام نے خود اپنے بیٹے کو گھوڑے پر سوار کیا، اسلحہ اپنے دست مبارک سے لگایا، اولادی ٹوپی سر پہ رکھی، کمر پر پٹکا باندھا، تلوار حمائل کی اور نیزہ اپنے دست اقدس سے ان کے ہاتھ میں دیا۔ بیٹے نے اپنے بابا جان اور خیمہ میں کھڑی ہوئی دکھ رسیدہ بیویوں کو سلام کیا اور میدان جنگ کی طرف چل پڑے۔ 18 سال کا یہ حسین جوان جس کا چہرہ زیب آقا دو عالم نور مجسم کے جمال جہاں آرا کا خطبہ پڑھ رہا تھا اور جس کا روئے تابہ حبیب کبریا کے جلوہ زیبا کی یاد دلا رہا تھا، میدان کارزار میں پہنچ گیا۔ اسد اللہ شیر نے صف ادا کی طرف نظر کی، ذوالفقار حیدری چمکائی اور یہ رجز پر پڑھنا شروع کی۔ انا علی ابن حسین ابن علی نحن اہل البیت اولا بالنبی، یعنی اے یزید جان لو کہ میں علی اکبر ہوں، میرے باپ کا نام حسین ہے جو فاتح خیبر علی حیدر کے نور نظر ہے، ان کا اور کان کھول کر کے سن لو کہ ہم اہل بیت رسالت ہیں، اللہ کے پیارے رسول ساری دنیا میں ہم سے زیادہ کوئی قریبی نہیں ہے۔ شہزادہ علی وقار نے جس وقت یہ رجس پڑھی ہو گئی میدان کربلا کا ایک ایک چپا اور ریگستان کوفہ کا ایک ایک ذرہ کانپ گیا ہوگا، مگر یزیدی جن کا دل پتھر سے بھی زیادہ سخت تھا انہوں نے کوئی اثر نہ لیا اور ان کا سینہ اہل بیت نبوت کے کینہ سے پاک نہ ہوا۔ پھر آپ نے فرمایا اے ظالموں اگر تم اولاد رسول کے خون کے پیاسے ہو تو جو شخص تم میں سے بہادر ہو اسے میدان میں بھیجو، زور اسد اللہ دیکھنا ہو تو میرے مقابلے میں آؤ۔ مگر کس کی ہمت تھی کہ آگے بڑھتا اور کسی کے دل میں تاب و تواب تھی کہ تنہا شیر زیاں کے سامنے آتا، جب بار للکار کے باوجود کوئی مقابلے میں نہیں آیا تو آپ نے خود ہی آگے بڑھ کر دشمنوں کے صفوں پر حملہ کر دیا۔ جس طرف کا رخ کیا یزیدی لشکر کی طرف پھٹتا چلا گیا اور ایک وار میں کئی دیوپے کر جوانوں کو گرا دیا۔ کبھی لشکر کے میمنہ پر چمکے تو اسے منتشر کر دیا اور کبھی پلٹ کر فوج کے میسرہ پر جھپٹے تو اس کی صفوں کو درہم برہم کر ڈالا اور کبھی قلب لشکر میں غوطہ لگا کر شمشیر زنی کا وہ جوہر دکھایا کہ کشتوں کی پشتیں لگا دیے۔ ہر طرف شور برپا ہو گیا، بڑے سورما ہمت ہار گئے اور بڑے بہادروں کے حوصلے پست ہو گئے۔ ہاشمی شہر کا حملہ نہ تھا بلکہ قہر الہی کا ایک عذاب عظیم تھا جو یزیدیوں میں نازل ہو گیا تھا۔
تیز دھوپ اور تپتے ہوئے ریگستان میں لڑتے لڑتے جب پیاس سے بیقرار ہو گئے تو آپ پلٹ کر امام عالی مقام کی خدمت میں آئے اور عرض کیا ابا جان پیاس کا بہت زیادہ غلبہ ہے، اگر پانی کا ایک پیالہ مل جائے تو میں ان سب کو موت کے گھاٹ اتار دوں۔ مہربان باپ نے عزیز بیٹے کی پیاس دیکھی مگر یہاں پانی کہاں تھا جو استثنا شہادت کو پلایا جاتا۔ دست شفقت سے چہرے گلگلوں کا گرد و غبار صاف کیا، اپنی انگوٹھی دی کہ اسے منہ میں رکھ لو اور فرمایا بیٹا اب تمہاری سیرابی کا وقت بہت نزدیک آ گیا ہے، ان قریب تم ساقی کوثر نانا جان کے دست اقدس سے کوثر کا ایسا جام پیو گے کہ اس کے بعد کبھی تمہیں پیاس نہیں ستائے گی۔ شفیق باپ کی تسلی سے کچھ تسکین ہوئی تو پھر آپ میدان جنگ میں پہنچ گئے اور دشمنوں کے مقابلے ہو کر پکارا حل من مبارز ہے کوئی میرے سامنے آئے۔ عمر بن سعد نے طارق بن شیش پہلوان سے کہا بڑے شرم کی بات ہے کہ ایک نوجوان اکیلا میدان میں اور تم ہزاروں کی تعداد میں ہو۔ اس نے پہلی مرتبہ للکارا اور جب تم میں سے کوئی مقابلہ میں نہ گیا تو اس نے خود آگے بڑھ کر حملہ کیا، تمہاری صفوں کو درہم برہم کر دیا اور تمہارے بہت سے بہادروں کو تعقیب کر دیا۔ بھوکا ہے پیاسا ہے اور دھوپ میں لڑتے لڑتے تھک گیا ہے، اس حال میں وہ تمہیں پھر للکار رہا ہے مگر تم میں سے کوئی اس کے مقابلہ کی طاقت نہیں رکھتا۔ تف ہے تمہاری اور دعائے شجاعت پر، اگر غیرت ہے تو میدان میں پہنچ کر اس کا مقابلہ کر اور ساٹھ کر جو ہے سر کاٹ کر کے لے کے آ۔ تم نے یہ کام انجام دیا تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ عبید اللہ بن زیاد سے تمہیں موصل کی گورنری دلا دوں گا۔ طارق بن وقت گورنری کی لالچ میں فرزند رسول کا خون بہانے کے لیے دوڑ پڑا اور سامنے پہنچتے ہی شبیہ پیمبر پر ایسا نیزہ مارا کہ پیٹھ سے نکل گیا اور وہ گھوڑے سے گر گیا۔ شہزادے نے اس کو روند ڈالا۔ طارق کے بیٹے عمر بن طارق نے جب اپنے باپ کو اس طرح قتل ہوتے دیکھا تو وہ غصے میں آگ بگولا ہو گیا اور دوڑ کر حضرت علی اکبر پر حملہ کر دیا۔ شہزادے نے ایک ہی وار میں اس کا بھی کام تمام کر دیا۔ اب طارق کا دوسرا بیٹا طلحہ بن طارق اپنے باپ کا بھائی کا بدلہ لینے کے لیے شہزادہ حسین پر ٹوٹ پڑا۔ حضرت علی اکبر نے اسے بھی موت کے گھاٹ اتار دیا۔ شہزادے کی ہیبت سے پورا یزیدی لشکر تھرا گیا۔ ابن سعد نے ایک مشہور بہادر مسرع بن غالب کو مقابلہ کے لیے بھیجا۔ وہ نیزہ تان کر حملہ کرنا ہی چاہتا تھا کہ آپ نے اس کے نیزہ کو تلوار سے قلم کر دیا، پھر اس کے سر پر ایسی تلوار ماری کہ وہ دو ٹکڑے ہو کر زمین پر گر پڑا۔ اب کسی میں ہمت نہ رہی کہ وہ تنہا ہاشمی شیر کے مقابلے میں آتا۔ آخر ابن سعد نے بن طفیل کو 1000 سواروں کے ساتھ یکبارگی حملہ کرنے کے لیے بھیجا۔ ان بدبختوں نے آپ کو چاروں طرف سے گھیر کر حملے کرنا شروع کر دیے۔ آپ بھی برابر جوابی حملے کرتے رہے اور دشمنوں کو خاک و خون میں ملاتے رہے، لیکن نیزہ و تلوار کی لگاتار ضربوں سے آپ کا تن نازنین زخموں سے چور چور ہو گیا اور چمستان فاطمہ کا یہ پھول اپنے خون سے رنگین ہو گیا۔ بالآخر آپ پشت زین سے روئے زمین پر آ گئے اور پکارا اے ابا جان میری خبر گیری فرمائیے۔ امام عالی مقام گھوڑا بڑھا کر میدان میں پہنچے اور شہزادے کو اٹھا کر کے خیمے میں لائے، سر کو گود میں لیا اور ان کے چہرے انور سے خون آلود گرد صاف کرنے لگے۔ اتنے میں علی اکبر نے آنکھیں کھول دی، امام پاک کے آخری دیدار سے محفوظ ہوئے، پھر آنکھیں بند ہو گئی اور بہشت بری کو روانہ ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جہاں بھر کے یزیدی کو پیام مرگ لائے گا، شہیدان وفا کا خون ناحق رنگ لائے گا۔ امام عالی مقام کے چھوٹے فرزند حضرت علی اصغر جو ابھی بہت کم عمر اور شیر خوار ہے، پیاس سے بے چین ہے، تشنگی کی شدت سے تڑپ رہے ہیں۔ بھوکی پیاسی ماں کے سینے میں دودھ خشک ہو چکا ہے، خیمہ میں پانی کا ایک قطرہ نہیں ہے۔ چھوٹا بچہ سوکھی زبان باہر نکالتا ہے، بے چینی میں ہاتھ پاؤں مارتا ہے اور بیچو تاب کھا کر رہ جاتا ہے۔ ماں سے بچے کی یہ حالت دیکھی نہ گئی، گود میں لیے امام علی مقام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا میرے سرتاج
اب علی اصغر کی پیاس دیکھی نہیں جاتی، اس ننھی سی جان کی بے چینی قوت برداشت سے باہر ہے، اس کے رونے اور تڑپنے سے کلیجہ پاش ہوا جا رہا ہے۔ آپ اس کو گود میں لے کر جائیے اور ظالموں کو دکھائیے، شاید ان سنگ دلوں کو اس بچے کی پیاس پر ترس آ جائے اور پانی کے چند گھونٹ اس کو پلا دے۔ امام علی مقام اس ننھے بچے کو سینہ سے لگا کر سیاہ دل دشمنوں کے سامنے تشریف لے گئے اور فرمایا، اے میرے نانا جان کا کلمہ پڑھنے والوں، یہ میرا سب سے چھوٹا بچہ ہے جو پیاس سے دم توڑ رہا ہے۔ یہ اپنے ننھے ہاتھوں کو تمہاری طرف پھیلا کر تم سے پانی کی چند گھونٹ طلب کر رہا ہے۔ اگر تمہارے نزدیک مجرم ہوں تو میں ہوں، اس بچے کا تو کوئی جرم نہیں ہے، اس کو تو پانی پلا دو۔ دیکھو پیاس کی شدت سے اس کی حالت کیسی ہو رہی ہے۔ اگر تم لوگوں کے دلوں میں کچھ بھی رحم ہو تو اس ننھے بچے کے لیے تھوڑا سا پانی دے دو۔ امام علی مقام کی اس تقریر کا ظالمان سنگ دل پر کوئی اثر نہیں ہوا اور بے زبان بچے پر ان کو ذرا بھی رحم نہیں آیا۔ پانی کے بجائے ایک بدبخت ازلی ہر ملا۔ بن کاہل نے تیر کا ایسا نشانہ باندھ کر مارا کہ علی اصغر کے حلق کو چھیدتا ہوا امام کے بازو میں پیوست ہو گیا۔ حضرت امام نے تیر کھینچا تو علی اصغر کے گلے سے خون کا فوارہ نکلنے لگا اور بچے نے باپ کے ہاتھوں میں تڑپ کر جان دے دی۔ امام علی مقام نے حسرت بڑی نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی اور بارگاہ خداوندی میں عرض کیا، الہ العالمین، حسین کی یہ ننھی قربانی بھی قبول فرما لے۔ پھر ننھے شہید کی لاش کو آپ نے کلیجے سے لگا کر آہستہ خیمہ کی طرف روانہ ہوئے اور جب ماں کی گود میں علی اصغر کی لاش کو دیا تو ماں نے ہائے میرا لال کہہ کر لاش کو کلیجے سے لگایا اور روتے ہوئے کہا، آؤ میرے سینے سے لگ جاؤ، کیونکہ اب تم کو اپنے سینے سے لگانا کبھی مجھے نصیب نہ ہوگا۔ ہائے افسوس، پھول تو وہ دن بہارے جہاں فضا دکھلا گئے، حسرت ان غنچوں پہ ہے جو بن کھلے مرجھا گئے۔ اب جگر پارے رسول شہزادہ بطول علی کے نور عین، مومنوں کے دل کے چین، جنتی نوجوانوں کے سردار، مجاہدوں کے قافلہ سالار، ابن حیدر کرار، شہنشاہ کربلا، پیکر صبر و رضا حضرت امام حسین کی شہادت کا وقت آ گیا۔ جب آپ نے میدان جنگ میں جانے کا ارادہ فرمایا تو حضرت زین العابدین اپنی بیماری کی نقاہت اور کمزوری کے باوجود نیزہ لیے ہوئے حضرت امام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، بابا جان، پہلے ہمیں میدان کارزار میں جانے اور اپنی جان کی نثار کرنے کی اجازت دیجیے۔ میرے ہوتے ہوئے آپ شہید ہو جائیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ امام علی مقام نے نور نظر کو اپنی آغوش محبت میں لیا، پیار کیا اور فرمایا، بیٹا میں تمہیں کیسے اجازت دے دوں؟ علی اکبر بھی شہید ہو گئے، قاسم بھی دنیا سے چلے گئے اور تمام عزیز و اقارب جو ہمراہ کے سب راہ حق میں نثار ہو چکے ہیں۔ میں تمہیں اجازت دے دوں تو خواتین اہل بیت کا کوئی محرم نہیں رہ جائے گا۔ ان بے کسان غریب الوطن کو مدینہ کون پہنچائے گا؟ تمہاری ماؤں بہنوں کی نگہداشت و خبر گیری کون کرے گا؟ میرے پیارے بیٹے، تمہیں زندہ رہنا ہے، تمہیں شہید نہیں ہونا ہے، ورنہ میری نسل کس سے چلے گی؟ حسینی سادات کا سلسلہ کس سے جاری ہوگا؟ میری جد و پیدر کی جو امانتیں میرے پاس ہیں وہ کس کے سپرد کی جائے گی؟ میرے لخت جگر، یہ ساری امیدیں تمہاری ذات سے وابستہ ہے۔ دیکھو میری طرح صبر و استقامت سے رہنا، رائے حق میں ہر آنے والی تکلیف و مصیبت کو برداشت کرنا، ہر حالت میں اپنے نانا جان کی شریعت اور اس کی سنت کی پیروی کرنا۔ میرے بعد تم ہی میرے جانشین ہو، تمہیں میدان کارزار میں جانے کی اجازت نہیں۔ پھر امام علی مقام نے ان کو تمام ذمہ داریوں کا حامل کیا، اپنے دستار مبارک اتار کر ان کے سر پر رکھ دی اور انہیں بستر علالت پر لٹا دیا۔ اب امام پاک اپنے خیمہ میں تشریف لائے، صندوق کھولا، قبہ مصری زیب تن فرمائی اور تبرکات میں سے اپنے نانا جان کا امامہ مبارک سر پر باندھا، سید الشہداء حضرت امیر حمزہ کی ڈھال پشت پر رکھی، شیر خدا کی تلوار ذوالفقار گلے میں حمائل کی اور جعفر طیار کا نیزہ ہاتھ میں لیا۔ اس طرح تاجدار کربلا، پیکر صبر و رضا سب کچھ رائے حق میں قربان کرنے کے بعد اب اپنی جان نذر کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔
بیویوں نے جب اس منظر کو دیکھا تو ان کے چہروں کی رنگ اڑ گئی اور آنکھوں سے موتی ٹپکنے لگے۔ حضرت زینب نے آنسو بہاتے ہوئے کہا، اے پیارے بھائی بھیا، بیویوں نے درد میں ڈوبی ہوئی آواز سے کہا، ہمارے سردار۔ اور حضرت سکینہ نے روتے ہوئے کہا، بابا جان کہاں جا رہے ہو؟ اس جنگ میں ہمیں کس کے سپرد کر کے جا رہے ہیں؟ جو درندے ننھے علی اصغر پر رحم نہیں کھاتے وہ ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ فرمایا، اللہ تعالیٰ تم لوگوں کا حافظ و نگہبان ہے۔ پھر آپ نے تمام اہل خیمہ کو صبر شکر کی وصیت فرمائی اور سب کو اپنا آخری دیدار دکھا کر گھوڑے پر سوار ہو گئے۔ فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے۔ حشر کا ہنگامہ برپا ہے، میان اہل بیت غریب الوطن اور بے کس مسافروں کا دکھ رسیدہ قافلہ حسرت بھری نگاہوں سے آپ کو دیکھتا رہا۔ پردہ نشینان حرم حسرت و یاس کی خاموش تصویریں بنی ہوئی کھڑی رہی ہے اور سب کی آنکھوں سے اشک غم کی موتی ٹپک رہے ہیں، مگر کوئی چیز حضرت امام کے پاؤں کی بیڑی نہ بن سکی۔ آپ نے سب کو خدا کے حوالے کیا اور دشمنوں کے سامنے پہنچ گئے۔ کئی دن کے بھوکے پیاسے ہیں اور بیٹے بھائی بھتیجوں اور جانثار ساتھیوں کے غم سے نڈھال ہیں، اس کے باوجود پہاڑوں کی طرح جمی ہوئی فوجوں کے مقابلے میں شیر کی طرح ڈٹ کر کھڑے ہو گئے اور ایک والوانہ انگیز جز پڑھی جو آپ کے نسب اور ذاتی فضائل پر مشتمل تھی۔ پھر آپ نے ایک فصیح و بلیغ تقریر کی، اس میں آپ نے حمد و صلات کے بعد فرمایا، اے لوگو، تم جس رسول کا کلمہ پڑھتے ہو اسی رسول کا ارشاد ہے کہ جس نے حسن و حسین سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی، اور جس نے مجھ سے دشمنی کی اس نے اللہ سے دشمنی کی۔ تو اے یزیدیو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری دشمنی سے باز آؤ۔ اگر واقعی خدا اور رسول پر ایمان رکھتے ہو تو سوچو اس خدائے شہید و بصیر کو کیا جواب دو گے اور رسول اکرم کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ بے وفاؤ، تم نے مجھے خطوط بھیج کر بلایا اور جب میں یہاں آیا تو تم نے میرے ساتھ ایسا برا سلوک کیا، مظالم کی انتہا کر دی۔ ظالموں نے میرے بیٹے بھائیوں اور بھتیجوں کو خاک و خون میں تڑپایا، چمن زہرا کے ایک پھول کو کاٹ ڈالا، میرے تمام ساتھیوں کو شہید کر دیا، اور اب میرے خون کے پیاسے ہو۔ اپنے رسول کا گھر و ویران کرنے والوں، اگر قیامت پر ایمان رکھتے ہو تو اپنے انجام پر غور کرو اور اپنی عاقبت پر نظر ڈالو، پھر یہ بھی سوچو کہ میں کون ہوں، کس کا نواسا ہوں، میرے والد کون ہے اور میری والدہ کس کی لخت جگر ہے۔ میں انہی فاطمہ زہرا کا فرزند ہوں جن کے پلسرات پر گزرتے وقت عرش سے ندا کی جائے گی۔ اے اہل محشر، اپنے سروں کو جھکا لو، اپنی آنکھیں بند کر لو، حضرت خاتون جنت 70,000 حوروں کے ساتھ گزرنے والی ہے۔ بے غیرتو، اب بھی وقت ہے، شرم سے کام لو اور میرے خون سے اپنے ہاتھ کو رنگین نہ کرو۔ حضرت امام کی تقریر سن کر یزیدی لشکر کے بہت سے لوگ متاثر ہو گئے اور ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، لیکن شمر وغیرہ بدبخت خبیثوں نے کوئی اثر نہ لایا، بلکہ انہوں نے لشکریوں پر حضرت امام کی تقریر کا کچھ اثر دیکھا تو شور و گل مچانا شروع کر دیا۔ آپ یا تو یزید کی بیعت کر لے یا تو جنگ کے لیے تیار ہو جائے، اس کے علاوہ ہم کچھ سننا نہیں چاہتے۔ امام نے فرمایا، اے بدباطنوں، مجھے خوب معلوم ہے کہ تمہارے دلوں پر شقاوت و بدبختی کی مہر لگ چکی ہے اور تمہاری غیرت ایمانی مردہ ہو چکی ہے، لیکن میں نے یہ تقریر صرف اتمام حجت کے لیے کی ہے کہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہم نے حق اور امام برحق کو نہیں پہچانا تھا۔ الحمدللہ، میں نے تمہارا یہ عذر ختم کر دیا۔ اب رہا یزید کی بیعت کا سوال، تو یہ مجھ سے ہرگز نہیں ہو سکتا کہ میں باطل کے سامنے سر جھکاؤں۔ مرد حق باطل سے ہرگز خوف کھا سکتا نہیں، سر کٹا سکتا ہے لیکن سر جھکا سکتا نہیں۔ امام عالی مقام نے جب دیکھا کہ یہ بدبخت میرے قتل کا وبال اپنی گردن پر ضرور لیں گے اور میرا خون بہانے سے کسی طرح باز نہیں آئیں گے، تو آپ نے فرمایا، اب تم لوگ جو ارادہ رکھتے ہو پورا کرو، اور جسے میرے مقابلہ کے لیے بھیجنا چاہتے ہو بھیجو۔ بڑے بڑے مشہور و بہادر جو شیر خدا کے شیر سے مقابلہ کے لیے محفوظ رکھے گئے تھے، ان میں سے ابن سعد نے سب سے پہلے تمیم بن قحطبہ کو حضرت امام سے جنگ کرنے کے لیے بھیجا، جو ملک شام کا نامی گرامی پہلوان تھا۔ وہ غرور و تمکن ہاتھی کی طرح جھومتا ہوا اپنی بہادروں کی ڈینگیں مارتا ہوا حضرت کے سامنے آیا اور پہنچتے ہی
آپ پر حملہ کرنا چاہا، ابھی اس کا ہاتھ اٹھا ہی تھا کہ شیر خدا کے شیر نے ذوالفقار حیدری سے ایسا تلوار چلایا کہ اس کا سر جسم سے اڑا دیا اور اس کے گھمنڈ کو خاک میں ملا دیا۔ پھر یزید بڑے کنکر و فکر کے ساتھ آگے بڑھا اور چاہا کہ امام کے مقابلے بہادری کا جوہر دکھا کر یزیدیوں کی جماعت میں اپنی شاباشی حاصل کرے اور انعام و اکرام کا مستحق بنے۔ آپ کے سامنے پہنچ کر ایک نعرہ مارا اور کہا کہ شام و عراق کے بہادرانی کوہ شکن میں میری بہادری کا غلغلہ ہے۔ میں روم مصر میں شہر آفاق ہوں، بڑے بڑے بہادروں کو آنکھ جھپکتے موت کے گھاٹ اتارتا ہوں۔ ساری دنیا کے لوگ میری شجاعت و بہادری کا لوہانہ مانتے ہیں اور میرے سامنے بھیڑ بکری کی طرح بھاگتے ہیں، کسی میں بھی مجھ سے مقابلہ کی طاقت نہیں۔ آج تم میری قوت اور میرے داؤ کو دیکھو۔ امام علی مقام نے فرمایا تم مجھے جانتا نہیں ہے، میں اپنے رگوں میں ہاشمی خون رکھتا ہوں۔ فاتح خیبر شیر خدا علی مشکل کشا کا شیر نر ہوں۔ تم جیسے نامردوں کی میری نگاہ میں کوئی حقیقت نہیں، میرے نزدیک مکھی اور مچھر سے زیادہ تیری حیثیت نہیں۔ شامی جوان یہ سن کر آگ بگولا ہو گیا اور فوراً گھوڑا گداگر آپ پر تلوار کا وار کر دیا۔ حضرت امام نے اس کے وار کو بیکار کر دیا اور پھر جھپٹ کر اس کی کمر پر ایسی تلوار ماری کہ وہ شیرے کی طرح کٹ کر دو ٹکڑے ہو گیا اور منہ کے بل زمین پر گر گیا۔